السلام علیکم، ڈاکٹر دانش حاضر ہے۔ آج بہت اہم ایک فیصلہ آیا ہے اور تقریباً 7 سال کے بعد آیا ہے، اور وہ فیصلہ ہے ایون فیلڈ کا، جو مریم نواز صاحبہ کو 7 سال کی سزا سنائی گئی تھی اور 1 سال کی سزا ان کے ہسبینڈ کو دی گئی تھی اور جرمانہ بھی تھا۔ اب یہ فیصلہ اس پہ اپیل تھی، نواز شریف صاحب کی بھی تھی، مریم صاحب نواز صاحب کی بھی تھی۔ نواز شریف صاحب سے کہا گیا کہ جی آپ فزیکلی جب تک حاضر نہیں ہوں گے آپ کی اپیل نہیں سنی جائے گی۔ مریم نواز صاحبہ کیونکہ پاکستان میں موجود ہیں، انہوں نے اپیل کی بھی تھی اور اس کیس کو سنا جا رہا تھا۔ یہ کیس آپ کو پتہ ہے، اس کیس پہ مریم نواز صاحبہ کی ضمانت بھی موجود ہے، اور جب ضمانت کے وقت مریم نواز صاحبہ سے جب نیب سے پوچھا گیا تھا تو یہ کیس بیسیکلی بہت کمزور بنایا تھا نیب نے۔ پہلے تو یہ ہے کہ جی یہ جو 3 آپ کے سیم کیس پہ 3 پروسیکیوشن 3 سزا، یہ آئین کا آرٹیکل 13 ہی منع کرتا ہے۔ پھر جو نیب کا آرڈیننس ہے 1999، اس کا 95 بھی اس کو منع کرتا ہے کہ سیم طرح کے کیسز میں 3 نہ پروسیکیوشن ہو سکتی ہے، نہ 3 ٹرائل ہو سکتا ہے، نہ 3 فیصلے ہو سکتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے فلیگ شپ پہ نواز شریف صاحب کو باعزت بری کر دیا گیا تھا۔ تو جب تینوں کیس ایک جیسے ہیں تو آئین کا آرٹیکل 13 کی خلاف ورزی ہوئی۔ یہاں پہ مانیٹرنگ جج بٹھایا گیا۔ 62(1)(f) میں جو آئین میں ایک نقطہ نہیں ہو سکتا ہے، اس میں مدت اس وقت کی سپریم کورٹ نے شامل کی، جس کو جتنے کانسٹیٹیوشنل لائر ہیں وہ کہتے ہیں کہ ان لافل ان کانسٹیٹیوشنل ہے۔ تو لگتا یہ ہے کہ پاناما کیس میں ایک پوری پلاننگ تھی نواز شریف صاحب کی حکومت کا خاتمہ، لیکن مریم نواز صاحبہ کس طریقے سے میں انٹر ہو گئی اور کس طرح چلے نواز شریف صاحب کو آپ نے نااہل کیا، ان کو سزا بھی دی، اور اس سلسلے میں 3 آپ نے ریفرنس بنانے کو کہا، 3 ریفرنس بنایا۔ اس میں نیب نے انویسٹیگیشن نہیں کیا، کوانٹیفائنگ نہیں کیا، اثاثے جو کہتے ہیں نا کہ جی آپ کے سورس سے زیادہ اثاثے، جو آپ کی آمدنی ہے اس سے زیادہ اثاثے، تو اس میں کوانٹیفائنگ بہت ضروری ہے۔ کاسٹ آف پراپرٹی از ویری امپورٹنٹ۔ تو بہرحال تھوڑا سا مختصر میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ اس بیک گراؤنڈ یہ تھا۔ اس کے بعد مریم نواز صاحبہ کو بھی ایون فیلڈ میں سزا ہو گئی۔ اچھا، اس میں ان پر الزام کیا تھا؟ ان پہ الزام بیسیکلی 3 تھا۔ ایک تو یہ تھا کہ جناب انہوں نے جعلی ٹرسٹ ڈیڈ جمع کرائی ہے، جعلی، نیب نے یہ کہا تھا۔ تو وہ ضمانت کے وقت یہ جب سوال آیا تو وہاں عدالت نے پوچھ لیا کہ بھئی جعلی ٹرسٹ ڈیڈ کیسے ہے؟ جب ٹرسٹ ڈیڈ پہ سائن کرنے والے بھائی اور بہن دونوں یہ کہہ رہے ہیں کہ ہاں یہ ہماری سگنیچر ہے، تو ٹرسٹ ڈیڈ تو جعلی نہیں ہوئی۔ اور دوسرا یہ کہ ٹرسٹ ڈیڈ 2006 پہ آبجیکشن تھی، 2005 پہ رابرٹ ریڈلے نے بتا دیا تھا کہ 2005 میں بھی استعمال ہوئی ہے۔ تو جب 2 آدمی یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے یہ سائن کیا ہے، ہم اس کے ذمہ دار ہیں، تو پھر تو وہ جعلی نہیں ہوئی، وہ اصلی ہوئی۔ اب دیکھنا ہی ہے کہ اصلی اگر ہے تو یہ آپ کے اس جو آپ نے ٹرسٹ ڈیڈ کے اوپر آبجیکشن اٹھایا تھا وہ صحیح ہے یا نہیں کہ کر سکتے ہیں۔ کوئی چیز اگر 2006 میں 5-6 میں موجود ہی نہیں تھی تو پھر یہ کیسے ہوا؟ آپ کے کیلیبری فونٹ کا مسئلہ آیا تو 2005 میں بھی تھی یہ ایکسیپٹ ہوا۔ تو کہنے کا مطلب ہے کہ وہ ٹرسٹ ڈیڈ جعلی نہیں تھی، تو کیس وہاں اڑا۔ دوسرا آیا کہ جی مریم نواز صاحبہ نے جو ہے وہ نون سورس سے اثاثے بنائے۔ ایک طرف نیب لکھ رہی ہے نون سورس اور دوسری طرف نیب لکھ رہی ہے کہ یہ کفالت میں تھی نواز شریف کے۔ تو اگر ایک خاتون کفالت میں تھی نواز شریف صاحب کے تو وہ نون سورس سے کیسے اثاثے بنا سکتی ہیں؟ تو یہ 2 متضاد چیز آئی۔ تیسری جو امپورٹنٹ چیز تھی کہ یہ جو اثاثے ہیں اس کا کیا رشتہ ہے آپ کی مریم نواز سے؟ تو مریم نواز صاحبہ کا الزام ان پر آیا تھا، جو نیب نے لگایا تھا، کہ یہ جو پراپرٹی ہے نواز شریف کی، اس کو یہ پراپرٹی کو جو جرم ہوا ہے اس پراپرٹی کو خریدنے میں، اس میں مریم نواز صاحبہ نے ان کی معاونت کی ہے۔ معاونت کی ہے نہیں، ان کو کرپشن میں سپورٹ کیا ہے۔
تو نیب نے پھر یہ پوچھ لیا عدالتوں نے کہ آپ پہلے یہ ثابت کریں کہ یہ پراپرٹی نواز شریف صاحب کی ہے، انہوں نے خریدا ہے. تو نیب اس کو ثابت نہیں کر سکی. نیب صرف 2 فائنینشیل لیٹرز پہ بلیف کی ہوئی تھی، جو 2 فائنینشیل لیٹر اس کے جس کا قانون شہادت میں پاکستان میں کوئی اہمیت نہیں تھی، وہ 0 تھا. تو اس صورتحال میں عدالت نے اس 2 فائنینشیل لیٹر کو جس کے اوپر ساری سزا کھڑی ہوئی تھی وہ گر گئی. اس کے بعد انہوں نے کہا کہ بھائی آپ تعلق جوڑتے ہیں. جناب نواز شریف صاحب نے نیس کال کا اس جگہ کا پھر مریم کا، تو نواز شریف صاحب سے وہ تعلق جوڑ ہی نہیں سکے. نیب ان کے پاس ثبوت ہی نہیں تھا، کیونکہ اونرشپ دستاویزات مانگ رہی عدالت، نیب دینے کو تیار نہیں تھی، نیب کے پاس نہیں تھا. نیب ضمانت کے وقت یہ کہہ چکی تھی کہ یہ دستاویزات ہمارے پاس نہیں ہیں. تو چنانچہ جب آپ کے پاس دستاویزات نہیں ہیں نواز شریف صاحب کا اس اثاثے سے ثابت کرنا، تو اس کا مطلب ہے جرم نہیں ہوا. اب جب جرم ہی نہیں ہوا تو معاونت کیسی؟ پھر کیسے آپ مریم نواز پہ یہ الزام لگا رہے ہیں کہ انہوں نے معاونت کی جب جرم ہی نہیں ہوا؟ تو آج جب یہی سوالات آج پوچھے گئے تو اس میں نہیں بتا سکیں آپ کے نیب جواب نہیں دے سکی. پھر آپ نے کہا اثاثے جو ہیں وہ ان کی جو آمدنی ہے اس سے زیادہ ہے، تو آپ نے اس کی کوانٹیفائنگ بھی نہیں کی، کاسٹنگ بھی نہیں کی، انویسٹیگیشن بھی نہیں کیا. بہت سے ٹیکنیکل لیگل جو ہیں وہ اس میں سکم تھا. چنانچہ اس سکم کا آج عدالت نے پوسٹ مارٹم کر دیا، اور پوسٹ مارٹم کر کے عدالت نے یہ کہا کہ جی نیب نے جو یہ کیس بنایا ہے وہ میرٹ پہ نہیں ہے، اور میرٹ پہ اس کیس کو ڈسمس کیا، یعنی کالعدم کر دی وہ سزا جو کہ نیب عدالت نے دی تھی. اور ہائی کورٹ ظاہر ہے بڑی عدالت ہے، انہوں نے مریم نواز صاحبہ کو باعزت بری کر دیا. اب مریم نواز کی باعزت بری ہونے پر اس کا فائدہ کیا نواز شریف صاحب کے کیس کو ہوگا؟ تو یقیناً ہوگا، کیونکہ اسی کیس میں یہ بات نیب ثابت کرنے میں ناکام رہی کہ یہ جو اثاثے ہیں یہ نواز شریف کے ہیں، جس کے جرم میں نواز شریف کو 10 سال سزا دی گئی اور معاونت کرنے پر مریم نواز کو. تو جب وہ جرم ہی نہیں ہوا عدالت کے سامنے، عدالت کہتی ہے آپ ثابت نہیں کر سکے، تو معاونت کا سوال نہیں ہے، مریم رہا. تو اگلا اسٹیپ یہ ہوگا کہ جب نواز شریف اپیل کریں گے تو یہ جو 10 سال کی سزا ان کو دی گئی تھی اس جرم میں کہ یہ پراپرٹی ان کی ہے غیر قانونی طور پر، جب یہ ثابت ہی نہیں کر سکے تو یقیناً نواز شریف صاحب کی اپیل بھی ایکسیپٹ ہوگی، اور نواز شریف صاحب کا کیس بہت ویک ہو گیا ہے. جس دن نواز شریف صاحب یہ کیس لائیں گے اس دن نواز شریف صاحب کی بھی بریت ہو جائے گی. یہ میں نے ایک لیگل آپ کے سامنے چیز رکھا ہے، قانونی پوائنٹ آف ویو تھے. آخر لوگ پوچھنا چاہ رہے تھے کہ جی کن بنیادوں پہ نیب نے کیس کھڑا کیا تھا، اور عدالت نے کیا ایسی بات پوچھی تھی جو نیب کے پاس نہیں تھی. تو نیب کے پاس وہ 2 لیٹر نہیں تھے، دستاویزات نہیں تھے جس سے یہ ثابت کر سکے کہ یہ پراپرٹی نواز شریف کی ہے یا مریم نواز صاحبہ کی ہے. چنانچہ کورٹ کے پاس میرٹ پہ یہ کیس ڈیسائیڈ کرنے کے لیے اور کوئی راستہ نہیں تھا، اور انہوں نے یہ جو فیصلہ دیا ہے یہ آئینی اور قانونی فیصلہ تھا جو نیب نے دیا، اور مریم نواز صاحبہ بری ہو گئی. بہت شکریہ.